بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ ٹیکسلا ایوب زرگر کے نوجوان بیٹے علی ایوب نشست میں ہیں، جو کہ اس وقت چودھری نثار علی خان گروپ سے ہیں، اور وہ ایک اچھا خاصا ایک تعلق ہے ان کا چودھری صاحب کے ہاں۔ تو بتائیں علی ایوب صاحب کے چودھری صاحب کے بارے میں آپ کا کیا تھوڑا سا بیانیہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چودھری صاحب کے بارے میں یہی بیانیہ ہے کہ چودھری صاحب ایک ایماندار اور مخلص جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ ان جیسا مخلص سیاستدان نہیں ہے جو صرف پاکستان کی خاطر جو ہے وہ سیاست کرتے رہے ہیں۔ نہ انہوں نے جو ہے وہ کسی عہدے کی خاطر کسی جو ہے وہ اس طرح کی انہوں نے نہیں کی سیاست۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کی ہے۔ انہوں نے ٹیکسلا کی عوام کے لیے جو ہے وہ سیاست کی ہے۔ انہوں نے اپنے عہدوں کو جو ہے وہ اس پر نہیں آنے دیا۔ انہوں نے اپنی جو ہے وہ عزت کے ساتھ سیاست کی ہے۔ نہ آج تک ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو سیاسی زندگی ہے نہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی داغ ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے یا اس طرح کا کچھ۔ تو ہم انشاءاللہ چودھری صاحب کے ساتھ شروع سے ان کے ساتھ ہیں اور آگے بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ انشاءاللہ حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو چودھری صاحب کی جو ہے وہ سیاسی حکمت عملی ہے وہ اس پر انشاءاللہ بھرپور کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ سیاست پر جو ہے وہ انشاءاللہ چمکیں گے۔ چودھری صاحب نے اپنے تعمیراتی کام پروجیکٹ بھی بہت کرائے ہیں، لیکن کیا وقت تھی کہ وہ پارٹی کے لوگ پارٹی کی طرف زیادہ چلے گئے، چودھری حالانکہ لوگوں کو چودھری کی طرف رہنا چاہیے تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کو چودھری صاحب کے جو نشانات ہیں ترقی کے کاموں کے، ان کی خدمت کے، وہ آپ کو ہر گلی محلے میں نظر آئیں گے، چاہے وہ گلیوں کی صورت میں ہو یا وہ واٹر فلٹر پلانٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ انہوں نے جس طرح کی بھی آپ یہ روڈ دیکھ لیں، جو ریلوے روڈ انہوں نے جو ہے وہ بہترین قسم کا جو ہے وہ بنایا ہے، وہ بھی ہمارے لیے مطلب بڑا اعزاز ہے کہ چودھری صاحب نے یہ روڈ بنوایا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ اپنے روڈ کی حالت دیکھ لیں، فیصل کی روڈ کی، کہ آج تک جو ہے وہ بن نہیں سکا ہے۔ تو ابھی اس کی حالت دیکھ لیں، کتنے دنوں سے یہ جو بنا رہے ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا ہے، لوگوں کو عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اتنے دنوں سے اتنے ٹائم سے اس کو کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پورا رمضان گزر گیا، اس پر لوگ جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو فیصل شہید عوام روڈ کے جو تاجر ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ روڈ کا کرنا چاہیے۔ پھر چودھری صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ہر جگہ ہر گلی محلے میں جو ہے وہ ترقیاتی کام کروائیں۔ تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ چودھری صاحب کی جو ہے وہ عوام جو آپ بھی چودھری صاحب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر چودھری صاحب آئیں گے۔ اچھا علی بیٹا، اگر آپ کو چودھری صاحب کی طرف سے یوتھ میں اگر کوئی خدمات ملتی ہے تو آپ تیار ہیں انشاءاللہ کرنے کے لیے؟ جی لیکن ہم نے تو جو سیاست کی ہے، ہمارے والد صاحب نے جو کی ہے وہ بالکل مخلصانہ سیاست کی ہے۔ آج تک ہم نے نہ کسی جو ہے وہ عہدے کے لیے سیاست کی ہے، نہ کسی جو ہے وہ ہم نے چپلوسی کی کوئی سیاست کی ہے۔ ہم نے جو بھی سیاست کی ہے چودھری صاحب کے ساتھ ہم مخلص ہیں، تو آگے بھی انشاءاللہ ہم مخلص ہو کے چلیں گے۔ ہمیں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تب بھی ہم انشاءاللہ اس کو بخوبی سر انجام دیں گے، اور ویسے بھی اگر ہمیں کچھ بھی کسی قسم کا کوئی مالی جانی جو ہے وہ جس طرح کا بھی چلنا پڑا انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ علی بیٹا، آپ کیا کہتے ہیں جو ٹیکسلا کی تاجران ہے وہ الجھی ہوئی ہے، اس بارے آپ کا اپنا ذہن کیا ہے؟ دیکھیں جی، تاجران ایک تو کرونا کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کیا انہوں نے۔ ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے بڑا ماحول بنا رہا ہے کہ اس طرح کا کہ بالکل تاجر جو ہے وہ دب کے رہ گئے ہیں، اور دوسرا پھر اتنی مہنگائی، اتنا بدترین دور گزر ہے پاکستان میں کہ تاجر جو ہے وہ جو غریب تاجر ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں، بالکل پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہر قسم کے تاجر کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ اتنی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، روزگار لوگوں کے جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو یہی گزارش ہے، عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ خدا را جو ہے وہ پاکستان کے تاجروں پر رحم کریں اور اس عوام کو جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں۔ اچھا، کرونا کے حوالے سے جو اسکولوں کو بند کیا ہوا ہے، جس سے ہمارا تعلیمی لیول، ہمارا معاشرتی لیول ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے بھی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کچھ اتنا خاص نہیں ہے، پھر اس کے بعد ابھی کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ
हालात उससे पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। अब हमें यही अभी हुकूमत को यही चाहिए कि कम से कम जो है वो SOPs के ख़िलाफ़ स्कूलों को दोबारा ओपन किया जाए और तालीम का जो निज़ाम है वो शुरू किया जाए। वो चाहे 50% हाज़िरी हो या 100% हो, जिस तरह भी हिकमत अमली हो, लेकिन SOPs के साथ दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि पहले बहुत हालात ख़राब है एजुकेशन के, तो आगे जो है वो मज़ीद बेहतर किया जाए। अली, आप क्या कहते हैं कि टेक्सले के नौजवानों के लिए किस चीज़ की कमी रह गई है? देखिए जी, आजकल के जो नौजवान हैं वो दिन ब दिन मंशियात की तरफ जा रहे हैं। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो आए दिन जो है वो इनकी तादाद में जो है वो कमी नहीं हो रही बल्कि बढ़ोतरी हो रही है कि आजकल के नौजवान जो है वो मंशियात की तरफ जा रहे हैं। इनके लिए चाहिए कि ग्राउंड होने चाहिए, इस तरह के माहौल दिया जाए कि जिसमें नौजवान जो है वो अच्छी सरगर्मियों में आए, ना कि बुरे माहौल का असर हो और बुरे माहौल की तरफ जाए। तो नौजवान जो आपको पता है कि इस मुल्क का सरमाया है, आगे जाके उन्होंने काम आना है, तो इसलिए इनके लिए ग्राउंड वगैरह हो, इस तरह की सरगर्मियाँ हो कि उनको कुछ सीखने का मौका मिले। तलीमी लेवल पर भी हमें 2-3 कॉलेज बनाने चाहिए, इस बारे आप बिल्कुल जी, टेक्सला में भी होना चाहिए और जितना हो सके तालीम का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए। तो सियासत के हवाले से जो इमरान खान हुकूमत है, आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ये बदतरीन दौर है हमारी, जो हमने देखा है आज तक, जो हमारी याद में है कि आज तक इससे ज़्यादा हमने बदतरीन दौर नहीं देखा। आज से ज़्यादा इतनी महंगाई आज से ज़्यादा कभी नहीं हुई। खान साहब देखें, आज से पहले करप्शन का शोर डालते रहे, आज उनके हर महकमे में करप्शन, हर महकमे में स्कैंडल आ रहे हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल आया होता है। तो खान साहब को चाहिए कि अगर नहीं कर सकते तो वो छोड़ दें, मज़ीद जो है वो मुल्क को तबाह बर्बाद ना करें, तबाही की तरफ लेके ना जाएं। तो नहीं कर सकते तो खान साहब छोड़ दें और कोई अच्छा बंदा है जो इस मुल्क को आगे लेके जाए। तो हमारी गुजारिश यही है कि कम से कम मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, ठीक होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे। कुछ एक बंदे को होती है कि कुछ उम्मीद होती है कि नज़र आ रहा है कि खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं। देख लें आप कि खान साहब की जितनी भी है, जो खान साहब ने टीम अपनी बनाई हुई है, हर दूसरे दिन किसी न किसी का जो है वो स्कैंडल आया होता है और करप्शन में मुलव्वस पाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। अली, आप नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें? नौजवानों को यही पैगाम है कि अपने जो है वो अमाल ठीक करें, अपने ज़िंदगी गुजारने का, अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है। नौजवानों से यही गुजारिश है कि जितना हो सके जो है वो अपने आप को अच्छी सरगर्मियों में लेके आएँ और बुरे माहौल से बचें और बुरे लोगों से बचें, बुरी सोबत से बचें। टेक्सला की जो ताजरान है, क्या इसकी सुलह हो सकती है? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये बड़ों का सवाल है। अली, आपसे फिर नशिस्त होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।